وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حب اتصالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب العالمین کا کرم اور اسی کا فضل کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ ذی الحجہ کا عظیم مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور جو احباب حج پر گئے ہوئے ہیں رب العالمین ان کی اس تقریب سعید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت بار بار نصیب فرمائے. ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے متعلق اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یعنی صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق عدد کی قسم. اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث یعنی اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ان العشرۃ عشرۃ الاضحیٰ. اس کے اندر 10 کی گنتی کا ذکر ہے تو اس سے مراد ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی بقرعید کے ایام، والوتر یوم عرفہ، اور دوسری آیت کے اندر والوتر کے الفاظ ہیں تو وطر سے مراد عرفہ کا دن ہے. والشفع، اور جو شفع کی قسم کھائی گئی یعنی طاق اور جفت کی جو قسمیں کھائی گئیں، اور اس میں جو جفت ہے اس سے مراد یوم النہر ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں اور 10 راتوں کی فضیلت امت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو. فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد کرنے سے بھی بہتر ان دنوں کے اندر عمل ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج فی نفسہ ومالہ. فرمایا کہ جہاد کرنے کا ثواب اپنا ہے، مگر ان دنوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب اپنا ہے. اللہ اس بندے کو بھی اجر عطا فرمائے گا جو اپنے نفس، اپنی جان، اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کر رہا ہے، اور اللہ اس بندے کو بھی دگنا ثواب عطا فرمائے گا جو ان راتوں ان دنوں کی قدر کرتا ہے اور اس میں خوب عبادت کرتا ہے. اور آگے فرمایا فلم یرجع من ذلک شیء، اور وہ مجاہد جب تک وہ پلٹتا نہیں ثواب میں رہتا ہے تو ایک مومن ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں عبادت کے غرض سے جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اسے دگنا ثواب عطا فرماتا ہے. اس کے اندر مثال بہت آسان سی ہے کہ ہم اگر اس بات پر یوں غور کریں کہ جس طرح بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت جو گناہ گار عورت تھی اور ہر رات نئے مرد کو خوش کرتی تھی، ایسی بدکارہ عورت جب اس کے انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
تو اس عورت نے کہا کہ اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ کون سا ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تیری بخشش کر دی؟ تو اس عورت نے خواب میں اس پوچھنے والے کو جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں گناہ کر کے واپس جب اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی تو صبح کے اجالے میں نے ایک جانور کو بلکتا ہوا دیکھا تھا کہ وہ پانی کی پیاس کی وجہ سے بلک رہا تھا۔ میں نے اپنے کسی سامان کے اندر برابر میں جو کنواں موجود تھا اس کنویں سے پانی نکال کر اس جانور کو پلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ فرمایا کہ یہ ایک بدکارہ عورت ہو کر مظلوم جانور پر، بے زبان جانور پر رحم کرتی ہے تو میں ارحم الراحمین ہوں۔ جب یہ ایک بیکار عورت اور گناہ گار عورت ہو کر جانور پر رحم کر سکتی ہے تو میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ میں نے اس سبب سے اس عورت کی بخشش اور مغفرت کر دی ہے۔ تو یقیناً آج ہمیں پیغام مل رہا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ ان ایام کے اندر جہاں ہم فرضوں کی عبادت یعنی فرضوں کی بندگی اور فرضوں کی تعداد مکمل کریں، رب کی بندگی کریں، فرائض نماز ادا کر کے، تو وہیں جہاں جو جانور قربانی کے آئے ہوئے ہیں ان کی خدمت کر کے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا سکتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف مسجد کے ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف جانوروں کی خدمت میں معمور ہو جاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو دونوں اپنے اعتبار سے اچھے اعمال میں لگے ہوئے ہیں، مگر اعتدال کا راستہ ہونا چاہیے۔ نماز قضا نہ ہو اور جہاں رب کی بندگی ہے وہاں جانور کی خدمت بھی ہو تو دگنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العزت ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور چونکہ آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ الحمدللہ ہم ہر جمعۃ المبارک کو ان لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت طیبہ کو سماعت کر رہے ہیں، اور ہجری کے اعتبار سے ہم چھٹے سال میں داخل ہو چکے ہیں، اور صلح حدیبیہ کے موقع تک ہم نے سماعت کر لیا ہے کہ عروہ بن مسعود نامی شخص نے واپس پلٹ کر مکے میں یہ جا کر کہا تھا کہ مسلمانوں سے لڑائی مت کرنا، وہ اپنے نبی کے بڑے دیوانے ہیں۔ ایسے دیوانے میں نے دنیا کے اندر نہیں دیکھے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا مگر میں نے محمد کے غلاموں جیسی غلامی کرتا ہوا کسی کو نہیں پایا ہے، لہذا جب بھی تم ان سے لڑو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، بہتر یہ ہے کہ صلح کر لو۔ تو ان میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلح کے لیے جاتا ہے، شرائط طے کرنے لگتا ہے، تو اتنے میں ایک سہیل نامی شخص مکے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتا ہے، اور وہ بھی اس شرائط میں اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل نامی شخص کو دیکھ کر کہا، چونکہ سہیل سہلن سے بنا ہے اور سہلن کا معنی ہوتا ہے آسانی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اچھا شگن لیا اور کہا کہ سہیل آ چکا ہے یعنی آسانی آ چکی ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالی میرے لیے اور ہم سب کے لیے آسانی کر دے گا، لہذا آؤ شرط پر بیعت کر لے۔ جو شرائط لکھی جانی تھی اس کی ابتدا کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں، مگر اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جب دونوں کے درمیان یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام، سہیل اور وہ جو مکے کی جانب سے شخص مقرر ہوا تھا، ان تینوں حضرات کے درمیان جب صلح کی شرائط طے پائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ اے علی، لکھنا شروع کرو جو میں تم سے لکھوا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر حضرت علی نے لکھنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو سہیل نامی شخص کہنے لگا ہم رحمان اور رحیم کو نہیں مانتے، اگر رحمان اور رحیم کو ماننا ہی ہوتا تو اس میں جھگڑا کس بات کا تھا، لہذا جب آپ بھی مکی زندگی میں تھے جس طرح خط کی ابتدا ہوتی تھی اس طرح لکھوانا شروع کریں۔ تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو میں مان لیتا ہوں۔ پھر حضرت علی کو آپ نے فرمایا کہ اے علی اس طرح لکھو بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے ابتدا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ عبارت لکھوائی
हादा मा क़दा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फैसला मक्के और मुसलमानों के दरमियान प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से है। तो फिर सुहेल खड़ा हो गया और कहने लगा कि अगर हम आपको रसूलुल्लाह मान ही लेते तो आज हम आपको जो है मक्के जाने से भी ना रोकते। हम आपको तो रसूल मानते ही नहीं हैं। अगर आपको रसूल मानना ही होता तो अब तक कुरैश के इतने बड़े बड़े सरदार अपनी इस दिफा के अंदर अपनी जान ना देते। लिहाजा आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, रसूलुल्लाह जो लिखा हुआ है इसको मिटवा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को हुक्म दिया कि ए अली मेरे नाम को मिटा दो। अब हजरत अली की मोहब्बत और एक तरफ हुजूर का ये हुक्म, अकल तो ये कहती थी कि हुजूर की बात मान ली जाती, लेकिन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन अदबन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अबू तालिब के बेटे में इतनी जुर्रत नहीं कि जिससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हो उसका नाम मिटा दे। अली में इतनी ताकत नहीं है, मैं अपनी गर्दन तो कटवा सकता हूं मगर इस तहरीर की इब्तिदा से आपका नाम नहीं मिटा सकता। जब ये बात सुनी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, बताओ कहाँ लिखा है। तो आपने इशारा करके बताया कि ये जगह आपके नाम की है। तो आपने खुद इसको मिटा दिया और लिख दिया मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तरफ से ये सुलहनामा है। ये फिर इसके अंदर शराइत तय पाई गई, जो दफआत और शर्तें रखी गईं। अब जरा सुनिएगा, इन दफआत और शराइत के अंदर मुसलमानों का बज़ाहिर कितना बड़ा नुकसान था। पहली शर्त ये थी कि मुसलमान इस साल बगैर उम्रा किए वापस चले जाएं। आइंदा साल उम्रे के लिए आए तो सिर्फ 3 दिन मक्के में रहेंगे और वापस चले जाएंगे। तीसरी शर्त यह है कि जब मक्के में भी आए और उसके बाद जब भी मक्के आए, तलवार के सिवा कोई दूसरा हथियार साथ नहीं ला सकते और तलवार भी अपने न्याम के अंदर ही रख कर आएंगे। चौथी शर्त, मक्के से जो भी मुसलमान मक्के में जो भी मुसलमान मुकीम होगा, अगर वो वहां से मुसलमानों के पास चला जाए मदीने में तो वापस उसे भेज दिया जाएगा। और फिर अगर काफिरों की जानिब से कोई शख्स मदीने आ जाता है तो उसको वहां ना रोका जाए, मक्के की तरफ फौरन लौटा दिया जाएगा। ये सख्त शर्त थी। और फिर इसके बाद आपने ये यानी काफिरों की तरफ से ये शर्त थी कि काफिरों या मुसलमानों में से कोई शख्स अगर मदीना चला जाए इसको ना रोकें। और जो छठी शर्त थी वो सबसे अहम थी, तो उसके अंदर ये बात इन्होंने तहरीर की और कहा कि कबाइल अरब को इख्तियार होगा कि वो मक्के वालों के साथ रहते हैं या मदीने में मुसलमानों के साथ सुलह के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। ये शर्तें बज़ाहिर मुसलमानों के सख्त खिलाफ जा रही थी, मगर अल्लाह तबारक व ताला की इस शराइत के अंदर हिकमतों के अंबार मौजूद थे। उस हिकमतों में से एक हिकमत फौरन जाहिर हो गई। सुहेल का अपना बेटा जिसका नाम अबू जंदल था रदी अल्लाह ताला अन, वो मक्की जिंदगी में मुसलमान हो चुके थे और उन्हें हिजरत करने का मौका मिला नहीं था। इनके वालिद ने यानी सुहेल ने और बड़े बड़े काफिरों ने उन्हें मक्के में ही रोक लिया था। जब रसूलुल्लाह हिजरत करके मदीने जा रहे थे वो ना जा सके। अब ये 6 साल मुसलसल हजरत अबू जंदल पर बड़ी मुसीबतें, मुशक्क़तें और इस्लाम लाने की वजह से उन्हें रोजाना जिस तरह जानवर के मुंह पर मोड़ा बांध दिया जाता है और उसे एक कोने से दूसरे कोने फिर भी अदब के तौर पर ले जाया जाता है, मगर वो जानवरों से बदतर उन्हें खींचते थे। और मक्के की तपती हुई जमीन पर जहां बोटी को भी रखा जाए तो वो भी भुन जाती है, ऐसी जमीन पर उनके जिस्मों से कपड़े को उतार कर घसीटा जाता था। हजरत अबू जंदल जब वहां पहुंचे तो सोहेल ने देख लिया और कहा कि अब ये शर्त तय पाई चुकी हैं, लिहाजा आप मेरा बेटा मेरे हवाले कर दें। हजरत अबू जंदल भी परेशान है कि मैं मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर अब मैं मुसलमानों के दरमियान आया हूं और ये क्या मुआहदा हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि मुआहदा कर चुके थे, अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ऐलान नबूवत से पहले भी कभी वादे का खिलाफ नहीं करते थे, झूठ नहीं कहते थे, हमेशा अमीन रहते थे, अमानतदार रहते थे। तो इस मौके पर आकर आप वादे के खिलाफ कैसे करते? जो मुआहदा हो गया सो हो गया। हजरत अबू जंदल साहबा इकराम अलैहिम रिदवान के दरमियान अपनी कमीज उतार कर घूमते रहे और कहते रहे कि देखो काफिरों ने मुझ पर यह जुल्म किया है। अपने जख्म दिखाते रहे जिससे पीप और खून रस रहा था।
وہ انتہائی خوف اور عجیب سے قسم کے زخم ہو چکے تھے، بڑے بڑے پھوڑے بن چکے تھے، اس قدر تکلیف میں حضرت ابو جندل تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر چکے تھے۔ وہ حضور کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بچا لیجیے، کافر مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے آنکھوں میں آنسو تھے اور یہی کہنے لگے کہ اے ابو جندل، اللہ تمہارے لیے آسانی ضرور پیدا فرمائے گا، مگر اللہ کے رسول نے زبان دے دی ہے، اس معاہدے کو توڑ نہیں سکتا ہے، یہ رب کا بھی حکم ہے، مگر جس رب نے تمہیں مشقت کے راستے دکھائے ہیں وہی تمہارے لیے آسانی کے راستے خود پیدا فرما دے گا۔ حضرت ابو جندل کو نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں نے کافروں کے حوالے کر دیا اور پھر ان پر مشقتوں کے انبار شروع ہو گئے۔ حضرت ابو جندل وہاں سے چلے گئے، ان کے والد بھی چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم دیا کہ قربانی کر لو تاکہ ہم احرام اتار لیں۔ کسی بھی مسلمان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ 1 سے 2 کلومیٹر دور کعبہ موجود ہے اور طواف کیے بغیر، عمرہ کیے بغیر ہم واپس چلے جائیں۔ حضور کا فرمان تو آ چکا تھا مگر کسی کا دل جو ہے وہ حلق کرنے کے لیے تیار نہ تھا، یعنی اپنا احرام اتروانے کے لیے، قربانی کرنے اور اپنے بال اتروانے کے لیے تیار نہ تھا۔ مگر آپ کی زوجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری مائیں حضور سے کہنے لگی کہ آپ اپنے بال اتروا دیجئے، قربانی کر لیجئے، تاکہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی قربانی کر لیں اور پھر اس کے بعد وہ بھی احرام اتار لیں۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ احرام اتار دیا اور قربانی کر لی تو اس کے بعد یکے بعد دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ایک دوسرے کے حلق کرتے رہے، قربانیاں کرتے رہے اور اس سال انہیں اسی طرح واپس جانا پڑا۔ اب ان شرائط پر کس طرح عمل ہوا، کس نے ان شرائط کے خلاف اپنے قدم کو اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالی نے کیسے اسباب بنائے اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے، انشاءاللہ العزیز ان تمام باتوں کو ہم اگلے جمعۃ المبارک میں سماعت کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں ان مہینوں کی اور ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔